السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ہائپر سینسیٹیوٹی کے حوالے سے، یعنی کہ جس کو ہم طبی زبان میں ذکاوت حس کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس ذکاوت حس کے بارے میں نہیں جان رہے ہوتے اور بہت سی ادویات ایسی ہوتی ہیں جو ذکاوت حس کو بڑھا دیتی ہیں۔ اب ذکاوت حس کیا ہے، یہ کیسے پیدا ہوتی ہے اور یہ کیا آپ کے لیے بہتر ہے یا کہ نہیں ہے، اس میں ہم بات کریں گے۔ چونکہ اس کا ویڈیو کا مقصد بنیادی پچھلی جو میں نے پہلے ویڈیو بھیجی ہے اس سے اس کا لنک بہت گہرا ہے، اور یہاں پہ صرف ٹاپک ہی میں نے اس حوالے سے رکھا ہے کہ ذکاوت حس اصل میں کیا ہوتی ہے۔ ذکاوت حس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی سینسیٹیوٹی کا زیادہ بڑھ جانا، یعنی کہ ڈیورنگ انٹرکورس یو کین سے دیٹ ہائپر ایکٹیویٹی آف یور سینس دیٹ از کالڈ ہائپر سینسیٹیوٹی، یعنی کہ آپ کا ہر وقت ایجیکولیشن پروسیس میں سے گزرتا رہنا، یعنی کہ جس کو ہم انتشار کی حالت میں نوجوان جو اکثر رہتا ہے، سویا ہوتا ہے تب بھی، جاگ رہا ہوتا ہے تب بھی، موومنٹ کر رہا ہوتا ہے تب بھی، مطالعہ کر رہا ہوتا ہے تب بھی، کسی بھی حالت میں، یعنی کہ موسٹ آف دا ٹائم اگر آپ کی کنڈیشن رہتی ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں ذکاوت حس۔ اب یہ ذکاوت حس کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ ذکاوت حس یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو لوگ خود لفظی کے مریض ہوتے ہیں، جن کو ہم جلک کے نام سے جانتے ہیں، ان میں ہائپر سینسیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے بار بار اس پروسیس سے گزرنے کے بعد، یعنی کہ ان کے جو اعصاب ہوتے ہیں وہ ہائپر ایکٹیو ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی سینسیٹیوٹی کئی گنا بڑھ جاتی ہے بار عمل کے پروسیس سے گزرنے کے بعد۔ اور یہ پھر جب بار عمل سے گزرتا ہے ایک شخص تو پھر اس کی یہ بڑھنے سے یہ ایک بیماری کی کنڈیشن بھی ہو جاتی ہے۔ بعض اس کے بعد لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں جو اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض اس کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید قوت کا نام جو ہے یہ ذکاوت حس کا ہونا ہے، حالانکہ پیچھے اس پہ پرانے کتب میں بھی اس کا علاج ملتا ہے، اور پرانے جو کتب ہیں جو جتنی بھی لکھی گئی ہیں اس حوالے سے، وہاں جتنی بھی ادویات اس بارے میں بتائی گئی ہیں اور ساری کے ساری آپ کو الکلائن والی غذائیں اس میں زیادہ دی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں ایسیڈک کنڈیشن پائی جاتی ہے۔ عموماً جو لوگوں کو دیکھا گیا اس میں پیشاب میں جلن ہو سکتی ہے، پیشاب کی جو نالی ہے اس میں یعنی کہ یوریٹر میں سوزش بھی اس کے اندر ہوتی ہے، اور عموماً جو پیشاب جو ہے وہ جل کے آتا ہے۔ یہ خاص کر علامتیں ہوں گی، اور اگر نوجوان شخص ہے تو اس کو نیکٹرول امیشن ہوگا، اس کو فارنائٹ ہم جانتے ہیں، یہ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے، اور سائز اس کے علاوہ بھی اس کی علامات جو ہیں وہ پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں نے سبب بتا دیا کہ یہ اس کا سبب ہے۔ اس کے لیے جو ادویات دی جاتی ہیں اس میں بہت سے ایسی ادویات جن کا مزاج عموماً اعصابی غدے سے اعصابی غدے تک ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ادویات جس میں رطوبات کی زیادتی ہو وہ دی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں آپ کی باڈی میں بھی چونکہ بار عمل سے گزرنے کے بعد رطوبات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کی سادہ مثال ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اس شخص میں جو عموماً ایسے لوگوں میں ناف کا بل بڑا زیادہ پایا گیا ہوتا ہے، ان لوگوں میں پایا جاتا ہے، خشکی کے مسائل کو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کی مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ آپ کوئی بھی درخت لیتے ہیں، مطلب کوئی اس کی ٹہنی آپ لیں، اس کو مولڈ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اس کی سمپل آپ مثال لے لیں، آپ شیشے کا درخت لے لیں، آپ اس کی ٹہنی لیں، آپ اس کو کاٹ کے اس کو تازہ مولڈ کرنے کی کوشش کریں۔ جب اس کو مولڈ کریں گے تو وہ بڑی ایزیلی وہ مولڈ ہو جائے گی، لیکن اس کو آپ کسی اور جگہ پہ رکھ دیں خشک ہونے کے لیے، چند دنوں کے بعد پھر دوبارہ اس کو مولڈ کرنے کی کوشش کریں، جب وہ مکمل طور پر خشک ہو چکی ہو تو وہ یقیناً ٹوٹ جائے گی۔ اس کے اندر چونکہ وہ رطوبات خشک ہو چکی ہیں، یہ سارے رطوبات ہیں، اگر اس کو پانی میں بھگوئیں گی تو پھر دوبارہ وہ حاصل نہیں ہوگی اس کی اس طرح سے، پھر بھی اس کو مولڈ کرنے میں ٹوٹ جائے گی۔ یہ کنڈیشن اس کو میل کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ ان کے جو سینسیٹیوٹی ہے کئی گنا بڑھ چکی ہوتی ہے، ان کی حساسیت جو ہے وہ بڑھ چکی ہوتی ہے، اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ قوت کا نام ہے، لہذا پھر دوبارہ ان کو ایسی ادویات دی جاتی ہیں جس سے وہ کمی بھی دور ہو، یعنی کہ جو کہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد، جلد ہونے کے بعد، بار کے عمل سے گزرنے کے بعد وہ کمی ہو گئی ہے، یعنی کہ خشکی کے اثرات جو بڑھ چکے ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے ایسی ادویات، ایسی غذائیں دی جاتی ہیں جو رطوبات کو بڑھاتی ہیں۔ اب غذاؤں میں جو آئیں گی وہ چیزیں یہ ہوگی جس طرح گاجر، ٹنڈے، کدو، کالی توری، سبزی، چھوٹا گوشت، یہ چیزیں رطوبات کو بڑھائیں گی۔ اس میں گھی بھی اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس میں پہلے ویڈیو میں بتایا تھا، اور اس کا آسان حال جو میں نے بتایا تھا ویڈیو کے حوالے سے وہ شیشم کے پتوں کے حوالے سے میں نے بتایا تھا، اور اس کے بہت سارے مثبت اثرات ہیں اگر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس ایک چیز پر تحقیق کی جائے نا تو یقین سانی کریں کہ بہت سے ادویات جو کمرشل لیول پہ جا رہی ہیں بند ہوں، لیکن کمرشلائزیشن پہ جا کے بڑا نقصان ہوتا ہے، اور لہٰذا آپ کے مائنڈ کی ریڈنگ کو دیکھتے ہوئے چیزیں کمرشلائز لیول پہ جا کے یہ چیزیں دب جاتی ہیں، اور ہمیں ان کو عام سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا،
اور بڑی سی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل عام پائی جاتی ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، لیکن وہ دبی ہوئی ہیں کیونکہ وہ کمرشلائزیشن پہ جا کے وہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ آپ کی مائنڈ ریڈنگ کے مطابق آپ کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے آپ کی پروگرامنگ کرنے کے بعد چیزیں آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور عام چیز کو آپ سمجھتے ہیں یہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ تو عام سی چیز ہے، یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایسی ایسی قدرت کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ آپ کے ہاں کامن پائی جاتی ہیں، اگر استعمال کیے جائے تو یقینا آپ کثیر فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ اسے ہٹ کے میں بات کرتا ہوں، اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں استعمال کرنے سے رطوبات جو ہی پوری ہوتی ہیں تو پھر آپ کی وہ قوت نارمل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے شاید چونکہ ان کی عادت ہوئی ہوتی ہے، ان کی ہیبٹ بڑی ہوتی ہے کہ ان کے انتشار کی وجہ سے کہ یہ کنڈیشن جو ہے نا، یہ ہائپر جو ہے، لیکن جو ہی طبیعت جب نارمل ہونے لگتی ہے نا، یعنی کہ اب نارمل کو آپ نے نارمل کے اوپر لیا ہوتا ہے، جو ہی آپ کی باڈی نارمل جاتی ہے، اور نارمل جاتے ہوئے چونکہ آپ کی عادت بنی ہوتی ہے، آپ اس کو آپ ایز اب نارمل لیتے ہیں۔ جب ایز اب نارمل لیتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ یہ تو امپورٹنس کنڈیشن چلے گئی ہے، یہ تو ایک جو ہے آؤٹ آف مین چلے گئے آپ، تو پھر سمجھتے ہیں کہ بات میں تو شاید وہ جملہ مجھے ان کا یاد ہے، دوسرے میں جاتا ہجڑے کے نام سے، کہ آپ اس کے نہیں میں چلے گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی کیس ایسا ریئل میں نہیں آیا اور نہ ہی آ سکتا، کیونکہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں بات کہ اس کے اندر کوئی ایسی کوئی نقصان کوئی چیز ہو۔ ہاں بتائیں، جن لوگوں کی رطوبات کی پہلے ہی زیادتی ہے ان کے لیے کوئی گراں فائدہ اس کے اندر نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کی رطوبات میں کمی ہے، جس کی موٹی موٹی علامتیں جو ہوں گی، اس میں جو میں نے شروع میں بتایا، پیشاب کا جل مکساد آنا، پیچس کا ہونا، پٹھوں میں یا جسم میں باقی حصوں میں کھچاؤ کا پیدا ہونا، الیکٹرومیشن کا بہت زیادہ ہونا، اور پری میچور ایجیکولیشن کا مسئلہ ہونا، اور جگر سویلنگ میں سوزش ہونا، وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ جگر میدہ مثانے میں گرمی ہے، ان کے لیے جو ہے، حالانکہ کچھ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے، البتہ ان کے لیے جو یہ خیال کرتے ہیں ان کو جگر میدہ مثانے میں گرمی ہے، ان کے لیے یہ بڑی ہی فائدہ مند ہے۔ وہ کیا چیز جو میں نے ویڈیو پہلے بنائی تھی شیشم کے حوالے سے، البتہ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہیں۔ اس سے ہٹ کے جو چیزیں جو ان کی بہت کم ہوتی ہے جن لوگوں کی، ان کو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں عموماً جو ممسک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ممسک کا مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایسی ادویات جو آپ کے ہائپر سینسٹیوٹی واقعی بڑھا دیں اور آپ کے ایجیکولیشن کے پروسیس کو ڈیلے کروا دیں۔ وہ کیوں کرواتی ہیں کہ غور کیجئے گا، اس میں جتنی چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہیں اس کے اندر ساری کی ساری نشہ آور ہوتی ہیں۔ اس میں سر فہرست افیون ہے، یعنی کہ اوپیم، افیم جس کے نام سے جانتے ہیں وہ ہے، دوسرے نمبر پہ دتورہ ہے یا کچلا جو ہے وہ جس کو ذراکی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تقریباً اس سے اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں، جو سارے کی ساری امساک کی ہوتی ہیں، ممسک ہوتی ہیں، لیکن ان کے نقصانات اتنے بیان کر ہوتے ہیں۔ اچھا وقتی میں سمجھ آتا ہے کہ مجھے تو بڑا فائدہ ہو رہا، مجھے تو ایک بڑھیا نہیں کمال کر دیا، وہ ایک بڑی کمال نہیں کیا، آپ کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا، آپ کے ساتھ نقصان ہوا ہے، آپ کی سینسٹیوٹی کو بڑھا دیا ہے، آپ کے ڈیلے پروسیس کو ایسا کیا نقصان ہوا کہ وہ ڈیلے پروسیس جو ہے بڑھ گیا ہے، ایسا کیا نقصان ہوا کہ آپ کی قوت ایسے ہی ٹھیک ہوگی۔ اب دیکھیے سورج صبح نکلتا ہے اور چند گھنٹوں کے بعد جا کے غروب ہوتا ہے، اگر ایک دم سے غروب ہو تو مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں جو نیچرل وے پہ جاتی ہیں نا، ان کا پروسیجر ہوتا ہے اور وہ وجہ چلتی ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ جس طرح جو چیز زیادہ بنتی ہے وہ جلدی ختم ہوتی ہے، یعنی کہ سبزیاں پھل ایسے پیدا ہوتے ہیں، ایسے کھائے جاتے ہیں، ایسے ختم ہو جاتے ہیں۔ درخت سالوں سال ان کو بڑا ہونے میں وقت لگتا ہے اور سالوں سالوں پھل دیتے ہیں۔ مثلا کہ آپ کو بات بتا دوں، آپ کی نفسیات سے کھیل کرنا، اکثر میں سب کی بات نہیں کر رہا، معالج کہ آپ جلد باز ہیں، انسان کیونکہ جلد باز ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ ایسی چیز فائدہ ہو، چیزیں آپ کو وہ دی جاتی ہیں جو ایسے کلک کریں اور آپ کو پھر کیا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں واہ کمال ہو گیا، لیکن یاد رکھیے گا وہی آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اور مزے کی آپ کو بات بتا دوں، جتنی بھی ادویات جو آپ کو 24 گھنٹے میں فائدہ دیتی ہیں، آپ کے لیے کتنی بیان کر ہیں، کتنی نقصان دہ ہیں، آپ اس پہ غور اس ایک بات میں ریسرچ کیجئے گا، اور اس پہ نفسیات کا کتنا گہرا اثر ہے، انسان کی سوچ کا کتنا گہرا اثر ہے، اور ایک جو چیز دے رہا ہے وہ کس حد تک آپ کی نفسیات کو سمجھ کر آپ کو چیز پرووائڈ کر رہا ہے، اور آپ کی خواہشات کو وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ چاہ کیا رہی ہیں۔
کبھی غور اس پہ کیجیے گا تو یقیناً اس ایک چیز پہ غور کرنے سے آپ کو بہت بڑا جواب ملے گا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ لیے بڑی مفید ثابت ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اگر آپ اپنی زندگی سے پریشان ہیں یا پریشان ہونے والے ہیں تو میری ضرورت آپ کو لازم پڑے گی. تو اس کے لیے آپ میرے دیے گئے نمبر پر بالکل فری کنسلٹنسی کر سکتے ہیں.